کائنات خودی دے رنگ اٹھا اے دل نوکری یار دلال مطمئن اور مسرور ایک نظر کرم دی سارے ستے دلان میں رات سارے موئے دلان کو زندہ یا اللہ سارے دلان کی اپنے کھول تاکہ تیرے کلام میں پڑھیے سوچیے اور عمل اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل سبحانک وقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ جب کسی آخرت کے عمل سے بندہ سمجھتا ہے، حالانکہ آخرت اس کی مراد و مطلوب نہیں ہوتی، تو آسمانوں میں اس کے نام و نسب کے ساتھ اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ اے منافقو، میں تم کو حکم اور علم یعنی شریعت اور طریقت دونوں طریق سے پہچانتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی سے پردہ پوشی کرتا ہوں۔ تجھ پر افسوس، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے آزاد و معصیتوں اور غیر نجاستوں سے پاک ہوئے نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے باطنی طہارت کا۔ طہارت قلب تو صحیح ہوئی نہیں، پھر باطن کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ مخلوق کے ساتھ تو ابھی باادب ہوا نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے خالق کے ساتھ باادب بننے کا۔ معلم یعنی شیخ تو ابھی تو سے خوش ہوا نہیں، اور نہ تو اس کے ساتھ باادب بنا، نہ اس کے احکام تو نے قبول کیے، اور بیٹھتا ہے ممبر پر اور صدر نشین بنتا ہے۔ واز کہنا درست نہیں مگر اس وقت جب کہ تیری کمزور توحید اپنے پاؤں پر کھڑی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ثابت قدم بن جائے، اور تو اپنے بیضہ وجود سے باہر آ کر لطف خداوندی کی گود میں بیٹھے اور ان سے حق کے پروں کے نیچے آ جائے، اور اخلاص کا دانہ چکے اور مشاہدہ کا مالک لیے، پھر اسی پر قائم رہ کر نشو نما پاتا رہے، یہاں تک کہ تو شاہی محل کا پرورش یافتہ مرغ بن جائے، یعنی بس اس وقت تو مرغیوں یعنی محتاج مریدوں کا محافظ، ان کو دانہ دینے والا اور لوگوں کو رات دن اذان دے کر جگانے والا بن جائے گا، تو ان کو دعوت کے لیے جگایا جائے گا۔ اے منافق، اپنے ہاتھ سے کتاب پھینک اور ادھر آ، میرے سامنے سر کے بل بیٹھ۔ علم مردان خدا کے دہن سے حاصل ہوا کرتا ہے، نہ کہ کتابوں سے۔ حال سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ حال سے۔ ان سے حاصل ہوا کرتا ہے جو اپنے وجود اور ساری مخلوق سے فنا ہو چکے اور ذات حق سے باقی ہیں، اپنے وجود اور ساری مخلوق سے فنا ہو چکے اور ذات حق سے باقی ہیں۔ اپنے وجود اور ساری مخلوق سے تیرے فنا ہونے اور پھر خدا سے وجود پانے پر حصول ولایت کا مدار ہے۔ غیر اللہ سے فنا ہو، پھر اللہ سے اور اللہ کے لیے زندہ ہو۔ ان خادمان حق کی صحبت اختیار کر جو اس کے دروازہ سے نہیں ٹلتے، اس کے ارشاد کی تعمیل اور ممانعت سے بچنا اور تقدیر کے موافق رہنا ان کا کام ہے۔ وہ اپنے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور فعل کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، خدا سے نہ اپنی بابت مناظر کرتے ہیں اور نہ دوسروں کی بابت، نہ تھوڑے میں اعتراض کرتے ہیں اور نہ بہت میں، نہ بالا میں نہ پست میں۔
اغراض کے حصول کی حرص میں اب تعالیٰ کی خدمت چھوڑ کر اپنے نفس کی خدمت میں نہ لگے. اور یا اللہ مخلوق بلا ذاتی احتیاط کے متکلف کیا کرتے کہ مخلوق پر شفقت کی غرض سے اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرماتا ہے. وہ ان سے خود نہیں مانگتا، اس کا نفس مطمئنہ بن چکا اور دنیا کے متعلق اس کا کوئی ارادہ اور خواہش باقی نہیں رہتا. تیرا گمان یہ ہے کہ اس کا نفس بھی تیرے جاہل نفس کی طرح ہے جس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے کھڑا کر رکھا ہے اور اپنے ارادہ و خواہش میں تجھے مصروف رکھتا ہے. اگر تجھے عقل ہوتی تو اس کی خدمت سے منحرف ہو کر اس کے رب کی خدمت میں لگتا. وہ تیرا دشمن ہے. ٹھیک یہی ہے کہ اس کے جواب سے ثبوت کرے اور اس کی بات کو دیوار سے دے مارے. اس کی بات ایسے سن جیسے کسی دیوانہ کی بات سنتا ہے جس کی عقل جاتی رہی ہو. نہ اس کی بات کی طرف توجہ کر اور نہ اس کی طلب شہوات اور لذات اور خرافات کر. تیری اور اس کی تباہی اس بات ماننے میں ہے اور اس کی تیری بہبود اس کی مخالفت میں. نفس جب اللہ کا مطیع بن جاتا ہے تو ہر جگہ سے اس کا رزق بافراغت آتا ہے. پھر جب تکبر و نافرمانی کرتا ہے تو اسباب رزق منقطع اور اس پر مصیبتیں مسلط ہو جاتی ہیں اور وہ دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ پا کر ہلاک ہو جاتا ہے. مطیع و قانع نفس والا مخدوم بنتا ہے، جدھر جاتا ہے اپنا مقصود چکتا ہے اور اپنے ذمہ کا فرض بلا تکلف بطیب خاطر ادا کرتا ہے کہ کل معاذ اللہ سے فارغ ہوتا ہے اور آزاد دنیا اور اس کی فضولیات کے حاصل کرنے سے مشقت سے چین میں. اے خوشحال نعمتوں کا شکر کر ورنہ وہ تیرے ہاتھ سے چھن جائیں گی. شکر گزاری سے نعمتوں پر کیچ بنا ورنہ وہ تیرے ہاتھ سے اڑ جائیں گی. مردہ وہ ہے جو اپنے رب سے مر گیا اگرچہ دنیا میں زندہ ہو. یہ زندگی اس کو کیا نفع دے گی جبکہ وہ اسے اپنی خواہشات اور لذات اور خرافات کے حاصل کرنے میں صرف کر رہا. پس وہ صورت تو نہیں مگر مانی مردہ ہے. بار الہ ہم کو اپنے ساتھ چلا اور اپنے غیر سے موڑ دے. اے وہ جو بلحاظ عمر بوڑھا ہے مگر باعتبار بچہ اس بد دنیا کے پیچھے اپنی طبیعت کے بچپن کی وجہ سے کب تک دوڑتا رہے گا. تو نے اس کو اپنا مقصود بنا لیا. کیا تجھے معلوم نہیں کہ مقصود وہی ہے جو تجھے چین سے نہ بیٹھنے دے اور تو اسی کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری باغ ہے. اگر تیری باغ دنیا کے ہاتھ میں ہے تو تو اسی کا بندہ ہے اور اگر تیری باغ آخرت کے ہاتھ میں ہے تو تو آخرت کا بندہ ہے اور اگر تیری باغ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو تب تو خدا کا بندہ ہے اور اگر تیری باغ نفس کے ہاتھ میں ہے تو تو اپنے نفس کا بندہ ہے اور اگر تیری باغ خواہش نفس کے ہاتھ میں ہے تو تو اسی کا بندہ ہے اور اگر تیری باغ مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو تو بندہ خلق ہے. اب دیکھ کہ اپنی باغ کس کے حوالہ کر رہا ہے. تو میں غالب و اکثر وہ ہیں جو طالب دنیا ہے اور کم ہے جو طالب آخرت ہے اور شاذ و نادر ہے جو دنیا و آخرت کے پروردگار کے طالب ہے. تو اس نے ادب کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کر اور ان سے معارضہ و منازعت نہ کر.
اور نہ ان کا حتک کرو اور نہ ورنہ نقصان اٹھائے. ان کے سامنے بے ادبی نہ کر ورنہ ہلاک ہو جائے گا. توحیدار بنو، تم اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی دشمنی ظاہر کر رہے ہو. اگر تم خلوتوں جملہ حالتوں میں اس کے مخلص نہ بنے، اس کے نزدیک تمہارے اعمال مچھر کے پر کے برابر بھی باوقت نہیں. وہ خزانہ جو کبھی فنا نہ ہو، صرف و اخلاص، اللہ سے ڈرنا، اسی سے توقع رکھنا اور ہر حالت میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. ایمان اختیار کر کہ وہ تجھ کو اہل اللہ سے جا ملائے گا. جب تو ان میں سے کسی کو دیکھ پائے تو اپنا بازو اس کے سامنے جھکا اور اپنی حالت اس کے والا کر، اور اس کے متعلق اس سے نزاع مت کر. بالکل چپ رہے اور اس کو اپنی بے ادبی سے ایذا مت پہنچا. جس شے کا علم نہ ہو اس میں سکوت کرنا ہی علم ہے، اور جو معلوم نہ ہو اس میں شان تسلیم اسلام ہے. اے ضعیف الیقین، نہ تیرے پاس دنیا ہے نہ آخرت. یہ تیری اللہ تعالیٰ کی جناب میں بے ادبی اور اس کے مولیاء ابدال پر الزام رکھنے کی وجہ سے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا قائم مقام بنایا ہے، اور نبیوں اور صدیقوں پر جو بوجھ رکھا تھا وہی ان پر رکھ دیا. انبیاء کے اعمال اور علوم ان کے والا کیے، ان کے نفوس اور خواہشات سے ان کو فنا کیا، اور اپنے ساتھ بقا دے کر اپنے سامنے کھڑا کیا. اپنے ماں سوا سے ان کے دلوں کو پاک کیا، اور دنیا اور آخرت اور ساری مخلوق ان کے ہاتھ میں دے دی. ان کو اپنی قدرت دکھلائی اور اپنا حکم اور علم ان کو سکھلایا، اور اپنے ساتھ ان کو تقویت بخشی. انہیں کے لیے یہ کہنا درست ہے کہ نہ زور ہے نہ طاقت مگر اللہ برتن بلند ہے. وہ اس قول میں سچے بنے کیونکہ انہوں نے اپنے زور اور اپنی مخلوق کی طاقتوں کو ناقید کر دیا اور قوت الہی کو تھاما. معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بار الہ، اگر تو وہ نہ کرے جو میں چاہتا ہوں اور مجھ کو صابر بنا ہوا جو تو چاہتا ہے. اللہ عزیز من قضاء و قدر پر راضی ہونا مناظر کے ساتھ دنیا کھانے سے زیادہ لذیذ. اس کی حلاوت صدیقین کے قلوب میں خواہشات اور لذات کے استعمال سے زیادہ شیریں ہے. وہ ان کے نزدیک ساری دنیا اور ماں کی ہاتھ سے زیادہ میٹھی ہے، کیونکہ وہ زندگی کو باوجود اس کی مختلف حالتوں کے ہر حال میں خوش عیش بنائے رکھتی ہے. لوگوں کو علم اور عمل اور اخلاص کی زبان سے بات سنا، اور علم بلا عمل کی زبان سے نہ سنا کہ وہ تجھ کو مفید نہ ہوگا، نہ تیرے پاس والوں کو نفع دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آپ نے فرمایا کہ علم پکارا کرتا ہے عمل کو، بس اگر وہ ان کے بلانے سے آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے، ورنہ چل دیتا ہے، اور اس کی برکت چل دے گی اور اس کی حجت تجھ پر قائم رہ جائے گی، اور تو ایسا عالم بن جائے گا جس کا علم اس کے لیے فتنہ اور تیرے پاس اس کا درخت رہ جائے گا اور پھل جاتا ہے. آپ تعالیٰ سے سوال کر کہ تجھ کو حال اور اپنے سامنے مقام نصیب فرما، اور جب یہ نصیب فرما دے اب اس کی اکفاء اور سمجھ کی درخواست کر کہ اس میں سے کچھ بھی ضائع کرنا تجھے پسند نہ آئے، کیونکہ جب تو اپنے اور تعالیٰ شان روح کے درمیان اسرار کا اظہار پسند کرے گا تو یہ تیری ہلاکت کا سبب ہوگا. احوال اور اعمال پر غرور سے بچ،
کہ یہ دلوں کا نور بجھانے والی اور مغرور کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دینے والی چیز ہے۔ مخلوق کے باعث اور ان میں مقبول بننے کی محبت سے بچ، یہ تیرے لیے مضر ہے، مفید ہے۔ جب تک تو اپنا اختیار نہ اٹھا لے اور قلب کی حیثیت سے تیرے پاس واز کہنے کا تعالیٰ کی طرف سے قطعی حکم نہ آئے، اس وقت تک ایک کلمہ بھی زبان سے مت نکال۔ بھلا لوگوں کو اپنے گھر کیسے بلاتا ہے حالانکہ ان کے لیے کھانا مہیا نہیں کیا؟ اس بار کوئی بھی کام کو بنیاد کی ضرورت ہے، خود اہل حال ہو پھر اس کے بعد تعمیر ہوگی۔ اپنی زمین قلب کو کھول اور شمشیر محبت سے اس کو غائل کر کے شکستگی کو اختیار کر، یہاں تک کہ اس میں حکمت کا پانی ابلنے لگے۔ پھر اخلاص اور مجاہدوں اور اعمال صالحہ سے تعمیر کر، یہاں تک کہ تیرا محل بلند ہو۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو اس محل کی طرف بلائیے۔ یا اللہ اپنے اخلاص کی روح سے ہمارے اعمال کے جسموں کو زندگی بخش۔ جب کہ مخلوق تیرے دل میں ہو تو خلوت مخلوق سے خلوت کی کیا فائدہ ہے؟ نہیں، نہ تیری موقت ہے اور نہ تیری خلوت کی موقت ہے۔ جب تو خلوت میں بیٹھا ہو اور مخلوق تیرے قلب میں رہے تو بغیر انس باللہ کے محض تنہا ہے، بلکہ نفس اور شیطان اور ہوائے نفسانی تیرے ہمنشین ہیں کہ نفع چھوڑ نقصان کرنا مان رہا ہے۔ جب تیرا قلب اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوگا تو وہ تو اپنے بچوں کو من بھی ہو مگر پھر بھی مخلوق سے خلوت ہو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اکثر یہ پڑا کرتے تھے کہ بیٹھے مخلوق کے خدا میں ہے لیکن دل اس کی جاتی، ہر تمنائیں آرزویں خواہشیں ہر چیز چھوڑ کر اسی کی آرزو اسی کی تمنا اور اسی کی تگد ہونے لگے۔ بازار میں بھی پھرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن کسی چیز کا اثر ان پر گویا وہ تنہائی ہے، خلوت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے دل سے ان خواہشات کو نکالنا، ہر تمنا دل سے رخصت ہوگی، نکال دی ہر چیز کو، اب تو آ جا، بڑی مدت سے انتظار کر رہا ہوں، اب تو خلوت ہوگی، دیکھ میں نے ہر شے نکال دی، سوائے تیری خواہش کے، تیری محبت کے، تیری جدائی کی، اور میرے دل کے اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ اکثر سبھی شعر پڑھا کرتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہوگی، اب تو آ جا، بڑی دیر ہو گئی ہے، بہت انتظار کر رہا ہوں، خلوت بھی ہو چکی ہے، کوئی مجھے دنیا کی خواہش نہیں ہے، تیری ایک خواہش ہے، اب تو خلوت ہو۔ حضور فرمانے ہیں کہ دل سے نکال، بال بچوں میں بیٹھ، دوستوں میں بیٹھ، کاروبار کر، دنیا کے سارے امور انجام دے، لیکن دل سے ان کو جن کے لیے کرتا ہے وہ چیز ان کے لیے والے کر، جس کے لیے جسم اور اعضاء سے کام کر رہا ہے یہ چیزیں کر اور ان کے والا کر، اور دل کو سلامت رہنے دے اللہ کی ذات کی۔ تو تیرا اور تیرے دل کا معاملہ جو ہے یہ آخرت تک چلنا ہے، قبر میں بھی تو ہوگا، تیرا دل ہوگا اور آپ کی ذات ہے۔ تو گویا اپنے بچوں اور کنبا میں بھی ہو پھر بھی مخلوق سے خلوت میں ہے۔ ایسا فرماتے لگا کہ کیسے اس دنیا سے انسان اراض کر سکتا ہے؟ آخر خواہش، آخر خیال تو آتا ہے،
ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص کو کسی نے سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ اس طرح کر کے سمجھاتا تجھے ہوں، لیکن خیال کرنا اس سمجھانے میں جس طرح پہلے وقتوں میں کشتی ہوا کرتی تھی نا، تو جو پچھاڑ لیتا وہ اگلے کو مار دیا کرتا، پھر روشنے نہیں دیتا تھا، جو گر گیا اس کی جان لے گی۔ آج کل تو جس نے گرا لی ہے بس فارغ ہو گیا، اٹھ گئے کہ وہ جیت گیا وہ آدمی، لیکن پہلے وقتوں میں یہ نہیں، جو گر گیا وہ جان سے گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں سمجھا تو رہا ہوں، لیکن خیال کرنا کہ سمجھاتے سمجھاتے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ میلے سجائے، دائیں بائیں کرتب ہو رہے ہیں، کھیل کود تماشا میلہ لگا ہوا ہے، اور اس کو ایک بڑا ہوا گلاس دیا پانی کا، اور ایک شخص تلوار لے کر اس کے ساتھ چلنے لگا، اس گلاس میں سے ایک قطرہ بھی گرا تو تیری گردن اڑا دی گئی، اور اس نے کہا کہ واقعی تیری گردن اڑا دیں، یہ خیال کرنا، یہ صرف آزمائش نہیں ہے بلکہ تجھے بتانا بھی ہے، اور اگر واقعہ ہو گیا تو تیری گردن چلی گئی۔ اب اس نے گلاس کو پکڑا ہوا ہے، چل بھی رہا ہے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، گلاس کو بھی دیکھ رہا ہے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، چلا جا رہا ہے۔ جب آ کر پہنچ گیا تو کہنے لگا پہنچ گئی خیریت سے بھی پہنچ، اچھا بتا کون کون سے میلے لگے، کون کون سے ٹھیلے تھے، کیا کچھ ہو رہا، کرتب ہو رہے تھے راستے میں، کہا جی کون سے میلے اور کون سے کرتب اور کون سی دکانیں، مجھے تو اپنی جان کی فکر، ایک قطرہ بھی گرا اور میری جان گئی۔ اللہ والے بھی دنیا سے گزرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن دھیان ان کا ایسا فرمایا کرتے تھے کہ طریقت پوری کی پوری دو چیزوں میں مبنی ہے، تعظیم لامر اللہ اور شفقت لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اصلی جھک جا، جب یہ حکم آ گیا جھک جا، اب اسے سر کو جھکا دیا، اب دل کے اندر یہ خیال بھی نہیں آیا کیوں جھکوں، یہ بھی نہیں آیا، حکم آ گیا جھک جا، اور شفقت لخلق اور مخلوق پر شفقت۔ تو فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری طریقت جو ہے نا ان دو چیزوں میں، جب تعظیم امر اللہ آ گیا کہ سارے کام کرو دنیا کے، لیکن دل کو اس سے نگاہ کس طرف رہے، نگاہ اس کی طرف رہے، جسم یہ اعضاء بدن کے یہیں پہ رہے، لیکن دل، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہوں پر مہر لگا دی جائے، جب یہ تھوڑا سا انسان تیز تر آ رہا ہے نا، وہاں بھی کہے گا کہ اللہ میں نے یہ عمل کیے، یہ تو نہیں کیا تھا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، اس وقت منہ پر مہر لگا دی، بند کر دیا جائے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہاتھوں کو بلوایا جائے گا، یہ ہاتھ زیادہ ہاتھ ہی کام کرتے ہیں، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پاؤں گواہی دیں گے جو چل کر جا کے پاؤں چلے اور ہاتھوں نے کارروائی کی، تو فرماتے ہیں کہ یہ خاموش ہو جائے گا اور یہ بولیں گے، اور اس وقت انسان نے اپنے جسم سے کہے گا کہ اے جسم میں نے تیری خواہشات کے لیے یہ سارے کام کیے اور رب کی نافرمانی کی، اور آج تو میرے خلاف گواہ بن گیا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جسم کہے گا کہ آج اس نے ہم کو زبان عطا فرمائی، گویائی بخشی، جس نے ہر مخلوق کو زبان عطا فرمائی، آج اسی نے زبان دی اور ہم بول رہے ہیں، اور آج کسی کی جرأت نہیں ہے کہ یہاں کوئی دائیں بائیں تیزی ترالی جو کچھ بھی ہے وہاں سب خاموش ہو جائے، منہ کو بولنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا جا کے یہ پڑھ، یہ میرے عذاب ہو رہے ہیں، اب تو خود ہی، اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی فیصلہ کر، اور اس وقت یہ جسم کہے گا
ہماری جو وہی جو نفس ہے، جو روح ہے وہاں پہ بولے گی جسم میں نے تو تیرے لیے کیا. تو فرماتے ہیں کہ اسی دنیا میں اس جسم کو انہیں کے لیے رہنے دو جن کے لیے یہ آیا ہے، اور روح اور یہ دل جو ہے یہ خدا کے لیے ہے. اسی سے بات بول سننی ہے اور اس کو بچا کے رکھو. جب اس کو بچا لو گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کامیاب ہوگا، سرخری ہو جائے گی، تمہاری نجات ہو جائے گی، وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور جب اس دل کو نہیں بچاؤ گے، جسم کو بے شک کہتے ہیں اعضاء کی پاکی تو یہ اصل میں ہوئی، دل کی پاکی کہاں سے؟ پہلے اعضاء کو پاک کرنا ہے، پھر دل کو پاک کرنا ہے. جب دونوں پاک ہو جائیں گے پھر پاک ذات بھی تشریف لے آئے گی. لیکن صرف اعضاء پاک اور دل پاک نہ ہو تو جو بھی تھا قیامت میں ایسی حجت پڑے گی، اٹھاؤ باندھو اور پھینک دو. کیونکہ خود اعضاء نے گواہی دے دی. تو فرماتے ہیں اعضاء کو دنیا کے لیے رہنے دیں اور دل کو مولا اس میں داخل نہ ہونے دینا، باقی خیر ہی ہے. اور اس کی کوئی بات نہ ماننا، اس کی نافرمانی میں تعظیم لامری. اللہ تعالیٰ کے جو حکم آ گئے نا ان کی تعظیم کرنا. اللہ تعالیٰ کے جتنے حکم ہیں ان کے سامنے تعظیم کیا ہوتا ہے؟ انسان صاحب کو دل و جان سے کہتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں. جو آپ کا حکم آ گیا سارا ہوگا اصلی بس جھک جائے. جتنے حکم آ گئے ان حکموں کے سامنے جھک جائے. جو جھک گیا وہ کام جو شخص پابندی شرع کے ساتھ سلوک کے احوال میں سے کسی حال میں ہو اور نہ اس حال سے ان کے حال کا متمنی ہو، نہ نیچے کا، اور اس کے زوال کا نہ بقا کا، تو رضا و موافقت اور بندگی کی شرط اس کو حاصل ہوگی. تو اس پر افسوس جھوٹ مت بول. تو دعویٰ تو حصول رضا کا کرتا ہے، حالانکہ ایک مچھر اور ایک نوالا اور ایک ذرہ سی بات اور ذرہ سی آبروریزی تو اس کو متغیر کر دیتی ہے. ذرا گاڑی یا موٹر سائیکل ہی تیزی سے گزار دو تو انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور منہ سے وائی توائی بکنا شروع کر دیتے. تھوڑی سی آبروریزی، کسی نے کچھ ہلکا سا کچھ کہہ دیا آپ سے باہر ہو گئے. تو بات ہے کہ ذرا سی آبروریزی کے لیے تو وہ تغیر ہو گیا. کیا تو دعویٰ تو کیا کر رہا ہے اور تیرا حال کیا ہے؟ ایسا کھاتا ببول جاہلون قالوا سلام. جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے اس کو معذور سمجھ، یہ مغلوب العالی، یہ چھوڑو، سلام کرو اور نکل جاؤ. بھائی صاحب غلطی ہوگی، سلام معاملہ نہیں پتا چلا. یہ جو بتاتے ہیں تو اس پر افسوس جھوٹ مت بول. تو دعویٰ تو حصول رضا سے کرتا ہے، حالانکہ ایک مچھر اور ایک نوالا اور ایک ذرا سی بات اور ذرا سی آبرو رہتی تو اس کو متغیر کر دیتی ہے. جھوٹ مت بول. میں نہ تیری جھوٹی بات سنوں گا اور نہ اس پر عمل کروں گا اور نہ اس میں تجھ کو سچا سمجھوں گا. مخلوق پہ چند ہی ہوتے ہیں جن کے قلوب کی طرف وہی کی جاتی ہے، یعنی ان میں خالص کلمات ڈالے جاتے ہیں کہ ان کو ہر عمل کی بھلائی سے واقفیت کر دیا جاتا ہے، واقف کر دیا جاتا ہے اور اسی پر ان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. ایسا کیوں نہ ہو جب کہ اقوال و افعال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا نزول ظاہراً ہوتا تھا اور ان کے قلوب پر باطناً ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے وارث اور جملہ احکام میں آپ کے تابع ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ مطابق تیرے لیے صحیح ہو جائے تو موت کو بکثرت یاد کر، کیونکہ موت کی یاد تیرے نفس و ہوا اور شیطان کے مقابلہ پر اور تیری دنیا سے یکسوئی پر تیری مدد کرے گی.
جس نے موت سے نصیحت نہ پائی اس کو نصیحت کرنے کی کوئی سبیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت کرنے کو موت ہی کافی ہے۔ تیرا مقصود تیرے پاس آئے گا، خواہ تو ظاہر بنے یا حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ صحابی نے کیا حضور موت کو یاد رکھے، اب خوش ہوئے، آپ نے اس کو کچھ پیسے دیے۔ دوسرے دن پھر آیا کہنے حضور موت کو یاد رکھے، آپ نے پھر اس کو کچھ رقم دی، وہ مسلسل آتا رہا اور آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اب دوبارہ نہ آنا، میرے پاس علامات آ چکی ہیں موت کا، مجھے پتہ چل گیا۔ حضور کیسے وہ غلطی ہو گئی؟ فرمایا میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا۔ یہ موت کا قاصد ہے کہ جب یہ آ جائے سفید بال تو سمجھو کہ موت قریب ہے۔ فرمایا اب میں خود ہی روزانہ جب دیکھوں گا تو فوراً میری توجہ موت کی طرف کہ میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں اور میرا زوال، زندگی کا زوال شروع ہو گیا۔ فرمایا اب کل سے نہ آنا، تیرا شکریہ جتنے دن تو آتا رہا، لیکن اب مجھے ڈرانے والا میری چہرے پر آ گیا۔ دوسرا انسان جب دیکھے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا آواز ہوگا کہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، پتہ چلتا ہے گھر گئے نہیں دنیا سے رخصت۔ ابھی تو یہیں بیٹھے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، باتیں ہو رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ نے کھانا کھایا، بیٹھے، گفتگو ہوئی، ہنسی مذاق چل رہا ہے، کچھ تبھی ہو رہی ہے اور گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد بندہ آج اتنا بہت ہو گیا، نہیں مذاق نہ کرو، ہمارے پاس بیٹھے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو ہے نا وائس یہ موت ہے۔ کسی شخص کے ساتھ بات کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو سب سے بڑا وائس جو ہے نا یہ موت ہے۔ کفا بالموت واحد، موت ہی کافی ہے آواز کے لیے، بس اتنا ہی آواز کافی ہے کہ موت ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے، پورا گھر ہنستا بستا گھر، ماں باپ دادا دادی بہن بھائی سب بیٹھے، کچھ کمی ہو رہی ہے، پورا گھر جو ہے نا عروج پر ہے، پھر ایک ایک کر کے چلتے گئے۔ تو کیا ہوا جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو وہ کھانے کو دوڑتا ہے، وہ کمرے خالی کمرے دیکھتے ہیں تو کھانے کو کہاں گئے وہ، اور ایک دن یہی آنا کہ ہم نے بھی چلے گئے، پیچھے چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس موت سے بڑھ کر کون پائے، جس نے اس سے بھی نصیحت نہ لی پھر اس کے لیے کوئی نصیحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت کرنے کو موت ہی کافی ہے، تیرا مقصود تیرے پاس آئے گا، خواہ تو ظاہر بنے یا حدیث۔ ہاں اگر ظاہر بنا تو مقصود تیرے پاس پہنچے گا، اور اگر تو باعزت ہوگا اور حدیث بنا تو مقصود پر دستور تیرے پاس پہنچے گا مگر تو بے عزت ہوگا۔ اس کا اپنی مثال آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، 50 یا 100 بندے کا راشن ہے یا لنگر ہے یا جو بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ موجود ہے جو وہ بانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں جی لائن بنا لو، سب کے لیے موجود ہے۔ کچھ بندے شرافت کے ساتھ لائن بنا لیتے ہیں اور کچھ آگے بڑھ کر چھینتے ہیں، اور جو چھینتے ہیں ان کو بے عزت کیا جائے۔ اور بعض دفعہ میں نے خود مشاہدہ بھی کیا ہے، اس کی شکل کو دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں سب سے آخر میں چلا جا، بچ بھی گیا تو تجھے نہیں دوں گا۔ میں نے اکثر مشاہدہ کیا
میں نے اپنا بھی واقعہ سنایا تھا مکہ مکرمہ سے. 10 سے بڑھ کے میں آیا ہوٹل میں تو دوسری طرف کم از کم 200 میٹر 150 میٹر وہ کوئی تقسیم کر رہے تھے, کوئی راجی بینک ہے ان کی طرف سے روزانہ تقسیم ہوتی ہے. تو میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ جس کو توفیق دے. پوری بڑی کم از کم میرے حساب سے 8-10 من کھجور زیادہ ہی ہوگی, کم نہیں ہوگی. روزانہ وہ وہاں بانٹتے سر. دور کھڑا میں دیکھ رہا تو میں نے کہا کہ اللہ کی دین ہے, اللہ جس کو توفیق دے. دولت بھی اور دولت دینے کے ساتھ توفیق بھی, یہ سب سے بڑی چیز توفیق ہے. یہ جسم خاکی ہم کو ملا, یہ طاقت قوت ملی ہوئی ہے, یہ جوانی بھی ملی تھی, سانسیں بھی ملی ہیں, توفیق ملی ہوئی ہے. لیکن اس توفیق کے سے ہم نے تو فائدہ نہیں. طاقت تو ملی لیکن جھکنے کی توفیق نہیں ملی, خدمت کرنے کی توفیق نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ سب کو دولت دے رہا ہے, لیکن توفیق کسی کسی کو ہے کہ اس کی راہ نکلتی ہے, ہر ایک کے نصیب میں. بلکہ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ایک ہی خاندان کے ایک شخص اللہ تعالیٰ نے پورے خاندان کو نوازا ہے, اور ایک شخص تقسیم کر رہا ہے, اس کی راہ میں بانٹ رہا ہے, اور دعا کہہ رہا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی, اپنے بچوں کا بھی خیال کر. تو سارا ادھر ہی بانٹ رہا ہے, ان کا کیا بنے گا؟ اور جب معاملہ آخر ہوا تو جو بانٹتا تھا اسے سنبھالا نہیں جا رہا, اس کے بچوں سے سنبھالا نہیں جا رہا, اور وہ دیکھتے رہے. تو میں دور کھڑا دیکھ رہا تو پولیس والا بھی آ گیا ادھر, اور اس نے لائن بنوائی اور وہ تقسیم کر رہے. پتہ نہیں کیسے اس کی نظر پڑی تو مجھے ایسے بلایا. یہ بھی خلاف ادب ہے کہ وہ بلا رہا ہے, میں نہ جاؤں. فرمائے اس کو کہتا ہے اس کو پہلے دے, حالانکہ 150 میٹر دور 200 میٹر دور کہتا ہے اور دے اس کو, 2 بندوں کا اس کو دے. اللہ کی قدرت پہ حیران کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے جب ذکر کر رہے ہوتے, ایک شخص کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو جب فرشتے وہاں مال لے کے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں جی اللہ یہ 10-20 آدمی تو ذکر کر رہے تھے اور یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کو معلوم نہ رکھو, اس کو بھی اتنا ہی دو جتنا وہ ذکر کر. دیکھ تو رہا تھا اس دن عملی تو ہونا میں نے دیکھا, میں تو صرف دیکھ رہا ہوں بانٹنے والوں کو, اور اس نے مجھ کو دوسروں سے زیادہ تھا مالک دینے والا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ جب ہاں اگر ظاہر کرنا تو مقصود تیرے پاس پہنچے گا, اور تو باعزت ہوگا, باعزت تیرے پاس پہنچے گا, بنا کے نوازا جائے گا. اور جب حدیث بنا تو مقصود بدستور تیرے پاس پہنچے گا مگر تو بے عزت ہوگا. یا جو لائن توڑ کے جب آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں, ایک دو ضرور سننی پڑتی ہے کہ یار شرم کر. جب کہہ رہے ہیں کہ جتنے تم موجود ہو اس سے بڑھ کر موجود ہے, اور سب کو دینے کے بعد بھی بچ جائے گا تو کم از کم تھوڑا سا صبر کرو. لیکن وہ بے صبرا ہوتا ہے, اور بے صبرا ہونے کے ساتھ 2-3 اس کو سننی پڑتی ہے. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ جو تجھے ملنا ہے وہ ملے گا, اور مل کر رہے گا. خاموشی سے لے لے یا بے عزت ہو کے لے لے, یہ تیری بات. لیکن ملنا حضور بہت بار بھی فرماتے ہیں کہ جو تیرے مقصود ہے تو چاہے تبھی ملے گا, اگر تو نہ چاہے تبھی ملے گا. تجھے تیرے مقصود میں ہے اور تجھے مل کر رہے گا اور تجھے لینا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ جب ملنا ہی ضرور ہے تو عزت دے دو, خاموش ہو کے بیٹھے اور مالک کی طرف. اور جب کوئی چیز عطا کی جاتی ہے بل مانگے پھر اس پر آزمائش نہیں آتی. ایسا اکثر فرمائے دوست آتے نا, آپ فرماتے کہ حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے, اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے, بیٹے عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ فلاں عہدہ عطا فرمائے. آپ فرماتے کہ نہیں, یہ نہ. اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز تم مانگو گے خواہش کر کے, پھر اس خواہش کے ساتھ تمہاری آزمائش ہوگی.
اور جب صبر کے ساتھ لوگے کہ یا اللہ جو چیز میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے تو عطا فرما دے. اب مالک نے اپنی مرضی سے بہتر چیز اس کو عطا فرمائی اور بہتری کے ساتھ آزمائش کو رسا اکثر ہوا کرتے کہ کسی چیز کی خواہش نہ کرنا, جو ہی خواہش کرو گے اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش شروع ہو گئی. قارون غریب آدمی تھا, بالکل کوئی امیر آدمی نہیں تھا. جب دعا کروائی اگر موسیٰ علیہ السلام تو رات بڑی خوبصورت پڑا کرتا تھا, بڑی اعلیٰ قسم کی تورات پڑھتا اور سننے والے مشہور ہو جایا کرتے. اور جب دولت ملی آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سالمہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ بہت غریب ہوں, دعا فرمائے. آپ فرمائے ہمارے پیچھے 5 وقت نمازیں پڑھتے ہو, میں دعا کرتا ہوں. حضور بہت دعا کریں, دعا کر حضور آپ اٹھانے والا نہ مانے یہ کیسے ہو سکتے. جمعے کی نماز اور خطبہ شروع ہو رہا تھا تو صحابی اٹھے کیا رسول اللہ پانی کوئی نہیں, دعا فرمائے بارش ہو جائے. آپ نے ہاتھ اٹھائے, اسی وقت بارش شروع ہو. اگلے جمعے وہ آدمی آیا کوٹھے جو گئی تو آپ فرمائے بارش رک جائے. 8 دن وہ مسلسل بارش, وہی صحابی اٹھے تو آپ فرمائے جی بارش رک جائے, آپ تو مکان بھی جو ہے. آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے یا اللہ روک دے بارش اور اطراف میں برستی رہے, باقیوں کو تو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور سالمہ آئے اور عرض کیا اور دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے برکت دی, مال بڑھنا شروع ہو گیا. تھوڑا سا مال بڑھا تو مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر تشریف لے گئے. پھر آگے 5 نمازیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے, اب 3 نمازیں باہر اور فجر اور عشاء پڑھتے تھے. پھر مال اور بڑھ گیا اور دور چلے گئے اور پھر جمعے کے جمعے کہاں وہ وقت کے 5 وقت حضور کی زیارت بھی کرتے اور پیچھے نماز, اور کہاں وہ وقت آپ جمعے کے جمعے آتے. مال اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ان کی گنتی سے باہر ہو گئے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اٹھائے. اسی اسنا میں زکوٰۃ کو حکم آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا صدیق اکبر کو بھیجا, اور بھی صحابی صاحب تھے. کیا ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حکم دیا. قارون بھی زکوٰۃ کی وجہ سے ہی مارا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اس نے انکار کیا کہ میرا مال اور میں کیوں دوں. تو مال سمیت ہی دھنس گیا. جب پہنچ گئے انہوں نے صاف کیا, ان کے منہ سے نکل گیا یہ زکوٰۃ تو نہیں, یہ تو چٹی ہے. یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ مسجد نبی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کی زبان مبارک سے نکل حالہ کا سال ہلاک ہو گئے. ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی جنگل میں ہے, موت آ گئی یا کوئی جنگلی جانور مار گیا, کچھ ہو گیا. مختلف وفود کے پاس آپ جو مالدار تھے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, اور جتنا کے پاس بھیجا انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ حضور کو بٹھایا, اور جتنا مال یعنی بنتا تھا, اگر کوئی بچہ بنتا تھا تو اس کو بڑا دیا کہ وہاں خدمت نہ کرانی پڑے, اور جتنا بنتا تھا اس سے بڑھ کر ساتھ دیا. اگر 20 50 100 بنتے ہیں زکوٰۃ کے تو انہوں نے 110 20 دیے کہ یہ ہدیہ بھی دان پیش کرتے ہیں کہ جو دیا ہوا ہے اور یہ مالک ہے اور حضور کے صدقے ہی ہم کو عطا ہوگا. بڑے خوش دلی سے انہوں نے دیا, اور ان کے منہ سے نکلا کہ زکوٰۃ تو نہیں ہے. تو کہنے لگے آپ آگے سے آئے, پھر واپسی. صدیق اکبر بھی جو ہے نا دیکھ پر وہ معاملات ہو جاتے. جب مدینہ میں آپ تشریف لیں گے تو غار میں جو 3 دن رہے تو پھر وہ سب کچھ یہ نا فنا پہ رسول ہو چکے تھے.
تو پتہ نہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خادم کون ہے اور آقا کون ہے۔ آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے رومال لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے کھڑے ہو گئے، پتہ چل جائے کہ وہ آقا بیٹھے تشریف فرمایا اور خادم خدمت کر رہے، اتنا یعنی پناہ پہ رسول ہو چکے۔ اور یہ ظاہری اور باطنی طور پر بھی عنایات ہو رہی، آپ سمجھیے اسی وقت آپ واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ، سارا احوال بیان کیا، آئے اور آ کے عرض کیا کہ وہ غلطی ہے، فرمائے اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا ہے، نکل گیا، آپ نے نہیں کی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر انہوں نے مواد پیش کیا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے بھی انکار کیا، بیماری آئی، سارے کا سارا مال ختم ہو گیا۔ وہ جو آزمائش والی بات ہے، جو مانگ کے لیا، جب مانگ کے لیا تو آزمائش لازمت ہے، اور جب کہا کہ تیری مرضی جو بہتری ہے وہ عطا فرما، پھر آزمائش۔ تو پھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیماری آئی اور پورا مال ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً یا حضرت عثمان کے دور میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھیک مانگا تھا۔ کہاں ایسا دور کہ مال پورا ہی نہیں ہو رہا، مدینہ منورہ سے باہر جا کے رکھا، اور کہاں کہ ایک جانور بھی باقی نہیں بچے اور بھیک مانگنی پڑی۔ انسان جب بھی کوئی چیز طلب کرتا ہے اس کے ساتھ آزمائش ہے، اور ایسا منع ہوتا ہے، خود نہ مانگو، مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی اچھی چیز، اور پھر آخرت حسنہ، اور آخرت کی بھی۔ اور اگر مانگنے کا حکم آیا تو ایک شخص مانگ رہا تھا یا اللہ جنت عطا فرما، مانگنا تو جنت الفردوس، جب بھی مانگو جنت الفردوس، خالی جنت نہ مانگو، جنت ہاں اگر کو خواہش کرنی ہے جنت الفردوس کی خواہش، وہ مانگ کے لو، طلب کرو اس کو۔ باقی دنیا کی کوئی چیز ہے اس کو ٹارگٹ بنا کے یہ لینا ہے، کرنا ہے اس کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ عطا فرمائے، اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندگی اور غلامی اس کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔